مجھے تھوڑا سا خدشہ لاحق ہو گیا تو آپ کا خدشہ بھی خبر ہی ہوتا ہے کبھی نہیں زیادہ تر لیکن یہ خدشہ واقعی خبر کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب چند روز پہلے حکومت کی طرف سے یہ بات چلی، حکومت کی طرف سے کیا، وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جی ہم تحریک انصاف پر پابندی لگائیں. تو میں آپ کے ساتھ نہ صرف کیمرے کے روبرو بلکہ کمرے میں بھی بیٹھ کر یہ بحث کرتا رہا کہ یار یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں سجی وخا تو میں نے کہا یہ، اور لاہور کی گلیوں میں ایک اور بھی کہتے ہیں کہ دفعہ یرکان میں لانا، یرکانہ ڈرانے کو کہتے ہیں نا لاہوری پنجابی میں، کہ دفعہ یرکان میں ہے یہ. اب آج کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ مجھے واقعتاً محض اپنے تجربے، انفارمیشن نہیں، اس تجربے کی بنیاد پر مجھے یہ خوف لاحق ہوا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگے یا نہ لگے، یہ بانی تحریک انصاف کے خلاف کوئی سنگین نوعیت کا ایسا مقدمہ جیسے کہ کسی زمانے میں سردار عطا اللہ مینگل کے خلاف بنا کرتے تھے، غوث بخش بزنجو کے خلاف بنا کرتے تھے، ملک سے بغاوت، اور وہ 120B ہوتی ہے فاطمہ جناح، نہیں وہ سازش مجرمانہ اور یہ اور وہ. اچھا نہیں، آپ نے تو اس دن کہا تھا کہ سجی کھا کے کھبی جیسے آج کیا، یہ تو مطلب کہ پابندی تو نہیں لا رہے، یہ تو کلیئر ہو گیا نا آپ کی. میں یہ ہرگز کلیئر کہ پابندی نہیں لا رہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹائم لائن کچھ اس طرح کی بن رہی ہے کہ پہلے ان پہ کہ فی الحال پی ٹی آئی پر پابندی سے گریز کیا جائے. اس میں ایک اور وجوہات بھی ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی شامل ہے کہ ابھی ان کے جو الائز ہیں اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ڈویژن ہے اس موضوع پر کہ آج ہم کس منہ سے، یعنی جو بھی بہرحال ہم اتحاد کے یہ ہیں وہ ہیں، اور اس میں یہ شنید ہے، میں نے چیک نہیں کیا ہے، کہ آہستہ آہستہ صدر پاکستان اور پارٹی کے سربراہ بھی قائل ہو رہے ہیں کہ ہاں یار ذرا اگر اس سے درمیانی راستہ کو پہلے ہی ہو جائے تو. اچھا، اور وہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ درمیانی راستہ یہ ہے کہ جی آپ براہ راست جماعت پر پابندی نہ لگائیں، آپ قیدی نمبر 804 کو فریم کریں. اس طرح کے خدشات آج عمران خان صاحب نے جیل میں بھی شاید انہوں نے کہا ہے، وہ تو یہاں تک گئے ہیں، انہوں نے تو یہ فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب، یا تو یہ کہ دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، وہ بنیادی طور پر نفسیاتی اعتبار سے ایک فاسٹ بولر ہے. نفسیاتی اعتبار سے بھی ان کا وہی جارحانہ انداز ہوتا ہے کہ بندہ پچھتے کیوں اگو ہو کے مل دینے، یو نو، بیکاز he is obsessed to get wicket and unnerve the person who is facing you. لیکن ابھی تک انہوں نے جو بھی اس طرح کا کھیلا، نان پولیٹیکل ایٹیچیوڈ رہا، لیکن ان کی گیم صحیح لگی جو ہمیں 8 فروری کو نظر بھی آئی. کبھی بہرحال ان کے لوگ نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے لیکن پولیٹیکل ٹارگٹس اچیو کیے انہوں نے. بھائی جو چیزیں آپ سیاسی، مطلب جیسے مثال کے طور پر ٹرمپ نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو سیاسی میتھمیٹکس کے حوالے سے غلط تھیں، لیکن ٹھیک ہو گیا. اس کی دکان چلی نہیں. اب سنو نا میری بات. اچھا، اس میں بعد میں آتا ہوں کہ ان صاحب نے سب سے پہلی انہوں نے جو فرمایا، صرف اتنا بتا دوں کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اب یہ مجھے جو ہے ملٹری جیل میں لے جائیں گے. ملٹری کورٹ ان کا پلان ہے کہ مجھے بھی 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری جیل میں ڈالیں اور ملٹری کورٹ لے کر جائیں. اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ چاہے وہ جیل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کو بہرحال ان سائڈ خبر کہیں نہ کہیں سے لیک ہو رہی ہے.